فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورجاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی مرشدی و مولائی ادام اللہ فیوضہم العالیہ واجب الاحترام سجادہ نشین سلسلہ عالیہ یعقوبیہ مدد اللہ العالی، دیگر خلفاء کرام و علماء اعظام، بزرگان ملت عزیزان محترم، اللہ جل شأنہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں ایک ولی کامل کی نسبت سے وابستہ فرمایا. اسی نسبت کی وجہ ہے کہ آج ہم جشن فیضان غوث اعظم وہ جشن فیضان نوری میں حاضر ہیں. یہ فیضان غوث اعظم ہی تو ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں جمع ہیں، ورنہ ہم کہاں اور یہ محفل کہاں، ہماری قسمت کہاں اور اللہ والوں کا دامن کہاں. یہ اور بات ہے کہ ہم نے فیضان اس درجہ حاصل نہیں کیا جیسا حاصل کرنا ہے اور جتنا حاصل کرنا تھا، مگر یہ بات بھی ہمارے لیے کچھ فخر سے کم نہیں کہ ان کے نام لیوا تو ہے، اور ان کے نام لیوا بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ شروع کیا. جب انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر ختم ہوا، حضور خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے، تو اب بات یہ تھی کہ حضور کے حیات ظاہری کے بعد بندگان خدا کی اصلاح کون کرے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک ایسے باعظمت رسول کو بھیجا جو تمہارے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب کا علم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں.
اب حضور کے اس کام کو اللہ تبارک و تعالی جو بیان کر رہا ہے کہ یہ نبی تمہارے نفس کو پاک کرتے ہیں، تمہارے باطن کی گندگیوں کو صاف کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات جب ختم ہوئی، حضور پردہ فرما گئے، مگر قرآن کی یہ آیت آج بھی باقی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اس کا مصداق اور اس کا مفہوم، اس کا معنی بھی قیامت تک رہے گا اور رہنا ہوگا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنی توجہات سے، اپنے فیض نظر سے اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ کسی سے اپنے دین کا کام لیتا ہے اور اصلاح نفس کا کام لیتا ہے تو ان کو انہی لوگوں کے درمیان رکھ کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اسی لیے ہر نبی کے بعد جیسے ہی کوئی نبی وصال فرما جاتے تو دوسرے نبی آ جاتے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، ہر نبی کے بعد ایک نبی پے در پر بغیر کسی وقفے کے آتے تھے۔ نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجے بغیر اسی نبی کے فیض سے امت کی اصلاح نہیں کیا، پھر نبی کو بھیجا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر جس انداز سے صحابہ کے درمیان رونق افروز تھے، جلوہ فرماتے، اس انداز سے نہیں ہے۔ تبلیغ کے لیے، اصلاح اور تربیت کے لیے اس طرح سے ہونا، دو بدو ہونا، روبرو ہونا ضروری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اور یہ اصلاح اور تربیت کا تقاضا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ رونق اور وہ فیوز و برکات رکھے کہ وہ فیض منتقل ہوتا ہوا امت کے اولیاء میں آیا۔ یہ جو کام ہے، قرآن نے حضور کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا کہ رسولاً لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے رسول کو بھیجا۔ وہ رسول کا فعل یہ ہے کہ وہ اصلاح کریں گے۔ یہ قرآن کی آیت قیامت تک کے لیے ہے اور ایمان والے بھی جن کے درمیان رسول کو بھیجا گیا وہ بھی قیامت تک کے لیے رہیں گے اور یہ اصلاح کا کام بھی قیامت تک کے لیے رہنا ہوگا۔ تو پھر اس آیت کا عمل کہاں ہے؟ اس آیت کا مصداق ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی نبوت کو برقرار جو قیامت تک کے لیے رکھا، آج بھی حضور کی نبوت ہے، حضور کی رسالت آج بھی باقی ہے، قیامت تک رہے گی، پھر کبھی ختم بھی نہیں ہوں گی۔ اسی کے فیض سے اللہ نے ولیوں کو ولایت دے کر دنیا میں رکھا۔ یہ کام جو میرے محبوب کرتے ہیں تم ان کی نمائندگی اور ان کی نیابت کے طور پر نائب بن کر کرو، جو کام میرے نبی کرتے ہیں تم بھی وہی کرو۔ یہ خصوصیت ولیوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے، پچھلی امتوں میں نہیں۔ پچھلی امتوں میں عابد ملیں گے، پچھلی امتوں میں زاہد ملیں گے، پچھلی امتوں میں مجاہد ملیں گے، پچھلی امتوں میں بڑے سے بڑے سخی ملیں گے، مگر ولایت جہاں سے اللہ تعالیٰ شروع کیا ہے یہ فیضان نبوت کا اثر ہے، اسی لیے اللہ نے امت میں رکھا۔ اب اس بات سے ایک بات اور ظاہر ہوتی ہے خود بخود کہ جو اولیاء وفات پا گئے ہیں ان سے بھی اصلاح نفس اور تربیت کا کام اللہ جاری نہیں کرتا۔ زندہ ہونا فیض لینے کے لیے ضروری ہے۔ جب انبیاء علیہم السلام کو خود اللہ تبارک و تعالی ان کے قبروں سے تربیت کا فیض جاری نہیں کیا تو ولیوں سے کیوں کرے گا؟ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حضور کی توجہ سے نفس کی اصلاح کرنا ہے تو اولیاء نہیں آتے تھے، اولیاء نہیں آتے تھے، پھر اولیاء اللہ کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارے مسائل جو بھی ہوتے ہیں ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں، آپ کے بعد کس سے پوچھے؟ معتبر روایات میں ہے
کثیر حدیثوں کی کتابوں میں یہ بات ہے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے احادیث کو پڑھ لو. یہ بھی ایک سوال اس کا جواب ہو سکتا تھا. حضور نے فرمایا میرے بعد اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ابو بکر سے پوچھو. کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول جو راست فیض حاصل کیے ہیں ان سے حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد پوچھنا ہے تو ابو بکر صدیق سے پوچھو. پھر اس کے بعد وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے, اپنے مسائل حل کیے. اس سے حضور ایک قانون بتا رہے ہیں کہ میرے بعد تم ان لوگوں کی پیروی کرو جو میرے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اب یہاں تک ایک بات آ گئی تو اس سے اب ہم بات آگے جوڑ سکتے ہیں کہ اب جو ہم فیضان غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور فیضان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو ہم حاضر ہے یہ دو ذات والا بھی پردہ فرما چکے ہیں. اب فیض کیسے حاصل کریں؟ اتنے مضمون سے تو یہ بات صاف ہو گئی کہ اصلاح اور تربیت کے لیے حیات ظاہری کا ہونا شرط ہے. آج ہمارے درمیان ایک ماحول یہ ہو گیا ہے کہ ہم زندہ ولیوں کا وہ مقام نہیں رکھتے جو مزارات میں ہیں, ان کا جو مقام رکھتے ہیں. ان سے جو فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں کبھی زندے کو پیر مانتے ہی نہیں. جب تک کہ وہ خبر میں چلا نہ جائے اس کے بعد تک نہیں مانتے. اس کے بعد ہی مانتے ہیں کہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. کئی اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جن کے جنازے اٹھنے تک معلوم نہیں ہوا کہ یہ باخدا تھا. کئی زائد ایسے اولیاء گزرے ہیں. اولیاء اللہ ان کا اکثر حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حال کو چھپائے رکھتے ہیں, اپنے مولا سے رابطہ ایسا رکھتے ہیں کہ مخلوق کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیتے. اس سے بات ثابت ہو گئی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض برقرار ہے, یہ بھی ضروری ہے. فیضان نوری بھی برقرار ہے, یہ بھی ضروری ہے. مگر یہ فیض راست کوئی لے نہیں سکتا, ڈائریکٹ کوئی حاصل نہیں کر سکتا. اس فیض سے نفس کو جو اصلاح ملنا ہے, قلوب کو جو تمانیت ملنی ہے, علم کے جو جوہر کھلنا ہے, حکمت کے جو انبار انسان کے ذہن و فکر پر کھلنا ہے, وہ ڈائریکٹ اس فیض سے نہیں ملتے, بلکہ کوئی ایسے زندہ باخدا اہل تزکیہ کی ضرورت ہے جن کی صورت اور وسیلے سے یہ فیض انسان کو مل سکتے ہیں. اس کے بغیر نہیں مل سکتے. پھر وہ اس قابل ہونا چاہیے جو خود اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہو اور وہ اس لائق ہو کہ فیضان غوث الاعظم کو حاصل کرے اور دوسروں میں تقسیم کرے. اس کے بغیر فیضان غوث اعظم ممکن ہی نہیں ہے. فیضان تو جاری ہے مگر لینے کی جو صورت اور کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ کسی باخدا سے وہ اہل تزکیہ ہو. آج کل میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں, پیری مریدی آج اتنی بالکل لفظ استعمال کرنا اس منصب کے لیے زیب نہیں دیتا, مگر یوں سمجھیے کہ کوئی مقام نہ رہا. جو شخص چاہے اپنے آپ کو پیر بنا کر پیش کرے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر جس کا تصور بھی بڑے بڑے لوگوں کے پاس بہت بڑی چیز تھی کہ کسی انسان کو پکڑے اور اس کے نفس کی اصلاح کرے, اس کے باطن کی خرابی کو پڑھنا پہلے سیکھے کہ اس کے باطن میں کیا ہے, اس کی اصلاح سیکھے. یہ بہت بڑی بات تھی. یہ اہل نظر کی بات تھی جن کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات پر کھل گئی. جو حق اور نفس کے تقاضے اور تمیز کو جانتے ہیں وہی شخص کر سکتا ہے. جو ادنا اور اعلیٰ کے سامنے اپنے آپ کو نچھاور کر دے, یہ اللہ والے ہوتے تھے. یہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تھا. آپ واعظ فرما رہے تھے, آپ کی مجلس تھی. عموماً جمعرات کے دن آپ مجلس واعظ کو منعقد کرتے تھے, لوگ جمع ہوتے تھے. اور اہل کشف لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی مجلس واعظ میں, آپ کے بیان کے جلسے میں انبیاء علیہم السلام کی ارواح جلوہ فگن ہوتی تھی, سایہ فگن ہوتے تھے. انبیاء علیہم السلام خود وہاں تشریف لاتے تھے. اور واقعات اور بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے تھے. جو چھوٹے آتے تھے وہ لینے کے لیے آتے تھے, جب بڑے آتے تھے تو دینے کے لیے آتے تھے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بھی روایات ہے، واقعات میں آپ مجلس واعظ فرما رہے تھے، آپ کے ایک مرید خاص علی ہیتی جن کا نام تھا، وہ مجلس واعظ میں غنودگی میں آ گئے، غنودگی ان پر طاری ہو گئی۔ حضرت غوث پاک بیان کو روک کر اپنے مسند سے اٹھ کر اپنے اس مرید کے سامنے آ کر دست بستہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سارا مجمع حیرت زدہ ہے کہ غوث اعظم اپنے مسند کو چھوڑ کر ایک مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ وہ غنودگی کے عالم میں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے علی بتاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق کیا حکم عطا فرمایا؟ تو ان کو حیرت ہوئی، کہنے لگے سرکار میں تو حضور کو خواب میں دیکھا تھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سرکار میرے خواب میں تشریف لائے؟ مجلس واعظ ہے اور ایک مرید اسی محفل میں ہے اور سرکار دو عالم کو خواب میں دیکھ رہا ہے۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ بتاؤ تم نے حضور کو دیکھا تو میرے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ مرید پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سرکار میرے خواب میں آئے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں تمہارا اور میرا کمال دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ تم جس ذات کو خواب میں دیکھتے ہو میں اسی ذات کو حالت بیداری میں دیکھتا ہوں۔ وہ پردہ تمہارے درمیان برزخ کا ہے، حضور کے ذات سے اور تمہارے ذات کے درمیان وہ پردہ میرے درمیان نہیں ہے۔ جس طرح تم خواب میں دیکھتے ہو میرے لیے خواب اور بیداری ایک ہے۔ یہ عالم ہے مجلس واعظ کا غوث اعظم کے۔ اللہ والوں کے سارے مجلسیں ایسی ہوتی ہے، پاک لوگوں کے مقامات پر پاک لوگ آتے ہیں، جن کے قلوب اور نفوس پاک ہے ان کو پاک ارواح سے ہی رابطہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی مجلس واعظ میں بڑے بڑے اقطاب اور اوتاد جمع ہوتے تھے، اس کے ساتھ نبی بھی آتے تھے۔ اس سے کبھی یہ معنی نہیں لینا کہ کیا غوث اعظم نبیوں سے بھی بڑھ گئے، نہیں، کبھی چھوٹوں کی محفل میں بڑے بھی آ جاتے ہیں۔ بڑے آتے ہیں تو فیض دینے کے لیے آتے ہیں، چھوٹے آتے ہیں تو خیرات لینے کے لیے آتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، ادب کا بہت بڑا نازک مسئلہ ہے۔ آپ مجلس میں واعظ فرما رہے تھے، دوران واعظ ایک شرابی مجلس کے باہر سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہنچتی ہے۔ آواز پہنچتی ہے تو وہ اس کے قدم رک جاتے ہیں، ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور ذہن و فکر پر شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ ایسے میں اس کی توجہ جاتی ہے محفل پر، نشہ اتر گیا اور دیکھا کہ اتنی پر نور محفل ہے، سوچا کہ اس محفل کو دیکھ کر اپنی زندگی کو یہیں سے بدل دوں، اب آج توبہ کروں، آج کے بعد میں وہ نہ رہوں جو کل تھا۔ یہ سوچ کر آگے بڑھنے لگا تو پھر اس کا ضمیر، اس کا دل کہنے لگا اے وہ کمینے، کیا تیری یہ حالت ہے، کیا تیری یہ صلاحیت ہے کہ تو اس پاکیزہ بارونق مجلس میں جا سکے؟ تو نجس و ناپاک ہے اور یہ پاک لوگوں کی محفل ہے، یہ وہ مجلس ہے جس میں انبیاء کی ارواح بھی سایہ فگن ہوتی ہے، بڑے بڑے اولیاء اور اقطاب بھی آتے ہیں، اور تو ایسا ناپاک صورت لے کر کیسے جانا چاہتا ہے؟ یہ سوچ کر وہ وہی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا رہا اور آگے بڑھنے لگا، اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے واعظ کو روکتے ہیں، جہاں مضمون چل رہا ہے وہاں روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے وہ شرابی، تو یہ نہ دیکھ کہ یہ مجلس پاک ہے، اس میں بڑے بڑے اولیاء ہے اور انبیاء کی ارواح ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ پاکیزہ لوگوں کا مقام ہے، یہ سب میرے لیے آئے ہیں، میرے واعظ کے لیے آئے ہیں، یہ سب میرے لیے ہیں، میں تیرے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں آج میرے رب نے مجھے کہا کہ عبد القادر میرا ایک بندہ توبہ کرتے ہوئے توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، اپنے دامن کو پھیلاؤ، اس کے لیے گنجائشیں فراہم کرو، آج میں تیرے لیے بیٹھا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں پیر،
ان کی نظر بندگان خدا پر ہوتی ہے. مولا اپنے بندے کو جس نظر سے دیکھتا ہے، اپنے بندے کو جس طرح سوارنا نکھارنا چاہتا ہے، یہ بھی اپنے وابستگان کو، اللہ کے بندے کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں. اولیاء کا مشن صرف یہ ہے کہ وہ بندے کو مولا سے جوڑ دے، بندے کو مولا سے جوڑ دے. اللہ کو اس سے بہتر عمل کوئی پسند نہیں ہے. کیا خیال ہے ہمارا بچہ اگر کھو جائے اور کئی دن ہو جائے، کئی سال ہو جائے، ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے، اس کی تلاش کرتے اس کے فکر میں ہم گم ہو جائے، کوئی لا کر ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دے، کتنے محسن ہوں گے؟ ایک باپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس باپ کی محبت کا تو کیا اندازہ ہے، ماں کی ممتا کا کیا اندازہ ہے، جو محبت میرے بندے سے ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ بھی میرے پاس آ جائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کا مقصد اور محور یہ تھا، کل اولیاء کا یہ تھا کہ بندگان خدا کو جوڑ دے مولا سے. آج ہم یہاں جمع ہے، واللہ یہ علاقہ آج سے 40 سال پہلے کیا تھا. اگر دادا پیر سیدنا نور المشائخ علیہ رحمت و رضوان اپنے فیض کو دے کر ہمارے شیخ کو یہاں نہ بھیجتے تو ہم کمینوں کی حالت کیا ہوتی تھی، کیا نظر تھی، کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ وہاں تمہاری ضرورت ہے اصلاح کرنے کے لیے، تم ہی وہاں جا سکتے ہو. اتنا کہنے کی کیا بات تھی؟ نظر کہاں تک دیکھ رہی ہے؟ نگاہ پیر میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ پیر میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہمارے نفس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کو کس سے اصلاح کیا جا سکتا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور تیار کر کر کے ہمارے لیے انتظام کیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے خاص کر کے تیار کیا گیا اور خاص کر بھیجا گیا. ہم آج اسی نام لیوا، اسی ذات کے صدقے مسلمان ہیں. جو بھی ہے بس انہی کے صدقے ہیں. ہم میں کچھ نہیں ہے کمال، ہم کچھ کسی شے کے حقیقت میں بھی نہیں آتے. ہم کیا نگاہ تھی، کیا نظر تھی، اور اتنے دور تک دیکھیے اور کیا کیا دیکھے ہوں گے کہ نظر میں اور کیا کیا تھا ہوگا. وہاں تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے. ان کی ذات پر ہم بات بھی نہیں کر سکتے، ان کی ذات پر کلام بھی نہیں کر سکتے. نام لینا بھی بے ادبی ہے. نام لینے کے بعد نہ جانے کتنی مرتبہ توبہ و استغفار کرنا پڑتا ہے. دوستو بات طویل کرنی نہیں ہے. اللہ والوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی ایسے پیر سے وابستہ ہو جو باخدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم 1000 مرتبہ شکر گزار ہو سکتے ہیں کہ ایسے پیروں کے دامن سے اس نے وابستہ کیا، ایسے پیروں کے وابستہ کیا جہاں پر ہمارے نفس کی اصلاح ہوتی ہے. آج اصلاح نفس ہر علم آپ کو برابر ملے گا. معرفت کے تو بڑے بڑے جوہر بہائے جا رہے ہیں، ہر طرف علم آج عام ہو چکا ہے. کیا بات ہے، علم حاصل ہے مگر عمل ندارت. قرآن یہی کہہ رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں. مسلمان غلطی کر سکتا ہے، مومن غلطی نہیں کر سکتا. اس سے البتہ ہو جاتی ہے، وہ چاہ کر نہیں کرتا، کیونکہ قرآن گواہ ہے. اس پر قرآن کہہ رہا ہے مومن وہ ہے جب وہ غلطی کی طرف جاتا ہے تو مولا اس کا ہاتھ پکڑ کر پھیر دیتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اندھیروں سے ہٹا دیتا ہے، وہ تاریکیوں سے ہٹا دیتا ہے، وہ ظلمت کدے سے نکال کر اس کو نور کی طرف لاتا ہے. یہاں ظلمت کو اللہ نے جمع میں بیان کیا، تاریکیوں سے ہٹاتا ہے، نور واحد ہے، ایک کی طرف لاتا ہے، اس کو شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لاتا ہے. ہزاروں گھروں سے دروں سے ہٹا کر ایک در پہ لاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کا محافظ ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے جس کا محافظ اللہ بن جائے، کیا اس کو کوئی گناہ کی طرف لے کر جا سکتا ہے؟ تو یہ مقام کب ملے گا؟ دوستو اصلاح اور تربیت بہت بڑی چیز ہے. یہاں سے انسان بنتا ہے، انسان کی زندگی یہاں سے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے پر آتی ہے. علم کا اعتبار بہت کم ہے،
میں علم کی فضیلت کا بالکل منکر نہیں ہوں، علم کی فضیلت علم سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے، لیکن کب ہے وہ کب ہے؟ علم کی فضیلت کب ہے؟ جب اس کا استعمال آئے، جب اس کو لے کر اس کو برتنے کا استعمال آئے، اس کو لے کر برتنے کا طریقہ تو آئے، وہ طریقہ کہاں سیکھے؟ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ علم بعد میں دیتے ہیں، تزکیہ پہلے کرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں تو ہم نے بے شمار سن لیے، آپ کے مجاہدوں کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ کیا بات ہے، بچپن سے ماں پیٹ کے ولی ہے، ماں کے پیٹ میں جب تھے اس وقت کا کہنا ہے، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں لوح محفوظ کو میں اپنے ماں کے پیٹ میں رکھ کر پڑھتا تھا، نگاہ یہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بھی کچھ مقامات ہے، آپ خود فرماتے ہیں آپ جب 8-10 سال کی عمر کے تھے تو آپ بارہا سنتے تھے وقفے وقفے سے کہ اے عبد القادر عاشق بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ آواز آتی تھی کہ اے عبد القادر عاشق بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ تو اپنے ماں کے پاس گئے اور کہنے لگے ماں، رہ رہ کر میرے کانوں میں یہ آواز آتی ہے، کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اے عبد القادر تم عاشق بننا چاہتے ہو یا محبوب؟ تو ماں نے کہا کہ اے بیٹے اس کا جواب میں نہیں دے سکتی، جاؤ بغداد کے فلاں گلی کے کنارے پر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھو۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر قسم کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو فوراً دل میں خیال آیا کہ میری ماں اتنے بڑے سوال کا حل دریافت کرنے کے لیے ایسے شخص کے پاس بھیج رہی ہے، کیا یہ واقعی اس لائق ہے؟ ابھی سوچ ہی رہے تھے، وہ فقیر کہنے لگا اے عبد القادر کیا یہی پوچھنے آئے ہو کہ عاشق بننا ہے یا محبوب؟ کیا یہی پوچھنے آئے تھے؟ اس کا جواب میں ہی دے سکتا ہوں، تمہاری ماں نے میرا صحیح انتخاب کیا ہے۔ تو بادب ہو گئے اور حیرت ہوئی اور قریب جا کر کہنے لگے ہاں میں اسی سوال کے حل کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا کہ کل آؤ میں اس کا جواب تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ کل جب آپ اسی مقام پر پہنچے تو وہ فقیر نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے وہاں پر۔ یہ عرض یہ کرنا ہے کہ تربیت اور اصلاح میں انسان کو کتنا گھلنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر مولا کے قرب کا کچھ مزہ ملتا ہے۔ ہمارے دل بہت میلے ہیں جس کی وجہ سے روحانی لذت اور قلبی لذتوں سے تمانیتوں سے ہم محروم ہیں، ورنہ ایک نام کی جو لذت ہے نام خدا کی، اس سے تو انسان وجد میں آ جانا چاہیے، اس کے لیے اپنا دنیا اور مافیہ سب لٹا دینا، قربان کر دینا چاہیے، اس پر بھی تل جاتا ہے انسان۔ مگر بات یہ ہے کہ اس مزے سے ہم نا آشنا ہے اور بارہا یہ سوال کرتے ہیں کہ ذکر جاری نہیں ہو رہا، کیسے جاری کرے؟ نہیں ہوتا، وہ ذکر معلوم ہے کیسا کرنا معلوم ہے، مگر جاری کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک شرابی کو شراب چھڑا کر دکھاؤ، نہیں چھوڑا سکتے۔ سگریٹ پینے والے کو اس کی عادت چھڑاؤ، نہیں چھڑا سکتے، نہیں چھوڑتا، وہ مر جائے گا، وہ عادت نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کی لذت میں وہ فنا ہو چکا ہے۔ وہ مر سکتا ہے مگر اس لذت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ذاکر بھی ذکر کی لذت میں، ذاکر بھی ذکر کی تمانیت میں، ذکر کی سکون میں اس طرح فنا ہو جاتا ہے کہ اس کی سانس جدا تو ہو سکتی ہے مگر مولا کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ پاکیزہ لوگ تھے۔ دوسرے دن جب پہنچتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں نہیں ہے۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں ایک فقیر تھا، وہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا کہ وہ تو مر چکا ہے، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو حیرت ہوئی، یہ تو باخدا تھا، اس کا وعدہ تھا کہ مجھے میرے سوال کا جواب دے گا، اس کا وعدہ بیکار نہیں جائے گا، نہ یہ وعدہ خلافی کریں گے نہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ کچھ تو بات ہے، میرے سوال کا جواب بھی تو ملنا ہے، اور اس کا مر جانے کی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی خبر صحیح ہے۔ تو پوچھا کہ کہاں ہے، اس کو کہاں دفن کیے؟ کہا کہ اس کو دفن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فقیر کس مذہب کا ہے وہ بھی کسی کو نہیں معلوم، وہ بھی کسی کو معلوم نہیں تھا، لہذا لوگوں نے اس کو شہر کے باہر جہاں کوڑا اور کچرا ہوتا ہے کچرے دان میں پھینک کر آ گئے ہیں۔
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے جاتے ہیں اس مقام پر جہاں پر پورے بستی کا کچرا ہوتا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ جانور اس کے جسم کو نوچ رہے ہیں. یہ جسم اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ سمجھنے کے لیے بہت وقت لگے گا. یہ جسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا قوموں نے. یحییٰ علیہ السلام کے جسم آپ گلے پر اس طرح سے آرا پھیرا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے, ہرگز نہیں ہے, مستند روایت ہے. یہ بہانہ بناتے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوگا. نہیں ہوگا ویسا بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور دکھانا چاہتا ہے اور کچھ اور دیکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے انبیاء کا انتخاب ہوتا ہے. دنیا کو بنایا اس لیے کہ اپنے علم کو دیکھے, اپنے تجلیات کو اور کیفیات کو دیکھے. وہ مختلف انداز میں دیکھنا چاہتا ہے. اس ولی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ٹکڑے جانور نوچ رہے ہیں, گدھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں, تو تعجب ہوا. کہنے لگے اے اللہ کے ولی, تم نے تو کہا تھا کہ میرے سوال کا جواب دو گے, اور یہ حالت ہے. دل ہی دل میں کہہ رہے تھے اور کہتے ہوئے واپس جا ہی رہے تھے. اس ولی نے اپنی زبان کھول کر کہنے لگا اے عبد القادر, عاشق اگر بننا چاہو گے تو یہ حال برداشت کرنا ہوگا. عاشق اگر بننا چاہو تو یہ حال تک پہنچنا پڑے گا. محبوب بننا چاہو تو پھر اس کے رنگ الگ ہوتے ہیں. عاشق بنو گے تو یہ حال ہے. اب تمہارا فیصلہ ہے. میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں بولوں گا. میں نے کہا تھا کہ تمہارے سامنے پیش کروں گا کہ تمہارے جواب کا حل کیا ہے. لہذا میں تمہارے سامنے پیش کر دیا, دیکھ لو کیا بننا چاہتے ہو. اور یہ کہا, اس کی زبان بند ہو گئی. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر لوٹنے لگے تو پھر آواز آئی کہ عبد القادر کیا خیال ہے, عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے. کون ہے تکلیف برداشت کر کے مولا کو یاد کرنے والا. ہم کھا پی کر بھی الحمدللہ کہہ نہیں سکتے. 10 سال 2 نسل کھانے کا بھی ہمارے پاس انتظام ہے, مگر اب بھی رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ابھی بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں. وہ لوگ اور تھے جو خالی پیٹ رہتے تھے اور الحمدللہ کہتے تھے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کھا پی کر الحمدللہ کہنا تو یہ سب کہتے ہیں. وہ جس طرح کھلانے پلانے کا رب ہے, بھوکا رکھنے کا بھی رب ہے. بھوکے کا بھی وہی رب ہے. بھوکے میں کیا ربوبیت کے تجلیات ہے. رموز سر دل بے دل چدانت. یہ کس کو معلوم ہوتا ہے؟ جو رب کو پہچانتا ہے وہ ہر حالت میں دیکھتا ہے. گھر جا لوٹتے ہیں تو آواز آتی ہے کیا خیال ہے, عاشق بنو گے محبوب بنو گے. یہ نہیں فرمایا کہ عاشق بنوں گا تو یہ حال ہوگا. پلٹ کے کہنے لگے اے وہ ندا لگانے والے, اب تو میں نے مکمل طے کر لیا ہے کہ اب بنوں گا تو عاشق ہی بنوں گا, چاہے حال ایسی ہو جائے یا اس سے بھی گزری ہوئی حالت ہو جائے. تیار ہو گئے. اس تجلی کو لینے کے لیے پھر آپ نے 25 سال بغداد کے جنگلات میں ریاضتیں اور مجاہدے کی. 25 سال کا عرصہ گزر گیا, جس کی وجہ سے آپ خود ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو اس طرح اپنا خوگر اپنے تابع بنا لیا, اپنے تابع اس طرح سے بنا لیا کہ اب وہ میرے خلاف کچھ بول نہیں سکتا تھا. ہر حال میں اس کو تابع کر لیا اور میرا نفس سراپا حق بن گیا. جب تک میں اس وادی کو پار کرتا رہا, جب وہ مقام پورا ہوا تو پھر ندا آئی کہ عبد القادر ہم نے تمہارے عشق کا امتحان مکمل کر دیا, اب مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اس کے جواب میں کہا کہ اے پروردگار اب تک تو عشق کے رنگ دیکھ چکا ہوں, اب مجھے محبوب بھی بنا لے. اسی لیے آپ کو محبوب سبحانی کہتے ہیں. اب محبوب بنا لے. عاشق اور محبوب کا فرق یہ ہے, عاشق وہ ہے جو اللہ کے ہر منشا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جب محبوب بن جاتا ہے تو اللہ اس کے ہر چاہے ہوئی چیز کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر یہ مقام ملا, آپ جو چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے گا. آپ جو کہتے ہیں مولا اس کو پورا کرنے پر تیار ہو گیا اور وعدہ کر لیا. تو آپ نے کیا فرمایا, پروردگار جو میرا مرید ہے اس کو کبھی رسوا ہونے نہ دے.
کیا مانگا؟ میرا جو مرید ہے، میرا جو نام لیوا ہے، میری نسبت میں جو بندہ ہوا ہے، میں اس کی مغفرت کراؤں، یہ میرا اختیار دے۔ اسی لیے فرماتے ہیں یا مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعۃ نلت المنالی، مجھے میرے پروردگار نے وہ مقام عطا کیا ہے، یہی وہ مقام تھا کہ میرے پروردگار نے میرے ساتھ یہ حامی بھر لی ہے کہ میری کہی ہوئی بات کو رد نہیں کرے گا۔ دوستو ہم بڑی بارگاہ میں آئے ہیں، بڑی نسبتوں سے اللہ کے فضل سے وابستہ ہے۔ ہم اپنے دامن کو جھانک کر دیکھیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جب اتنی بڑی نسبت دی ہے، جیسے بھی دی ہے، کسی نے کوشش کی کسی نے نہیں کی، اس کی حفاظت کس طرح سے کرنی چاہیے۔ اس نسبت کے پیچھے ایسے بڑے بزرگ اور ایسے اہل فیض لوگ ہیں، اہل نظر ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عطا فرما، تیرے محبوب کے محبوبین کا صدقہ عطا فرما، ہمارے شیخ قطب عالم میں ممتاز و معزز و مکرم فرما، کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر باصحت و سلامتی سے رکھ، آپ کے عزائم کو مکمل فرما، اس میں ہمارا بھی حصہ شامل حال فرما۔ تو یہ واسطہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔